آؤٹ نہیں ہو رہا یہ یار، لڑکے نے پیر پٹک کر پاس کھڑے لڑکے سے کہا اور پھر سامنے وکٹ کے آگے بلہ جمائے کھڑے میثم کی طرف دیکھا۔ اوئے بات سن، اس کو چھوڑ، یہ نہیں ہونے والا آؤٹ، تو دوسرے والے کو اڑا۔ ساتھ کھڑے لڑکے نے گیند ہاتھ میں لیے کھڑے لڑکے کے کان کے قریب ہو کر کہا، خیرپور کے متوسط طبقے کے علاقے کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے وہ آج پہلی دفعہ اپنے دوست کے کہنے پر آیا تھا، لیکن یہاں کھڑے میثم کے نام کے لڑکے نے بیٹنگ میں ذلیل کر دیا تھا۔ وہ اوپنر کھلاڑی کے طور پر آیا تھا اور تب سے جمع کھڑا تھا۔ 6 اور 4 اسکور سے تو کم بنانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بامشکل 2 دوسرے کھلاڑی آؤٹ کر سکی تھی ان کی ٹیم، پر اسکور ہی میثم کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ باقی ٹیم کا کیا بھئی، کھیل ہی وہ رہا اکیلا تھا۔ لڑکے نے غصے سے کہتے ہوئے تھوک ایک طرف پھینکا اور ہاتھ میں پکڑی گیند انگلیوں کی گرفت میں سیٹ کیا۔ اس کی گیند بازی کے لیے وہ بہت مشہور تھا۔ اس کا دوست بڑے شوق سے اسے اپنی ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے لایا تھا، پر یہاں میثم کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے، بس دوسرے جو ساتھ ہیں ان کو اسکور ہی نہ بنانے دے، اگر یہ ادھر جاتا پھر ہلتا ہی نہیں۔ لڑکے نے آنکھیں گھماتے ہوئے اسے مشورہ دیا تھا۔ خاک کروں ایسا، جب بھی یہ ادھر آتا ہے چھکے چوکے سے کم پر آتا ہی نہیں۔ لڑکے نے لب کاٹتے ہوئے بال پیچھے کیے۔ دوسرے لڑکوں نے بھی پریشان صورت بنائی، ایسے جیسے اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں۔ وہ پھر سے گیند ہاتھ میں پکڑے میثم کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اب کی بار پھر وہ 6 اسکور کی اونچائی میں گیند اچھال چکا تھا، اور پھر وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی ٹیم کو جتا چکا تھا، اور یہ سب وہ آج پہلے دن نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے کھیلتا ہی ایسا تھا۔ بلے بازی اس قدر شاندار تھی کہ اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ اسکول اور کالج کی طرف سے بھی وہ ہمیشہ مراد سے چھپ کر کھیلتا۔ اس کو اگر کوئی بندہ سپورٹ کرتا تھا تو وہ تھے جواد احمد۔ آواز آہستہ کرو اس کی، ادینہ سر پر کھڑے ہو کر غصے میں کہا۔ میثم ان کے پورشن میں ٹی وی پر کرکٹ میچ اونچی آواز میں لگائے بیٹھا تھا۔ وہ بہت دیر سے پڑھنے کی کوشش میں سرگرداں آخر تھک کر باہر آئی تھی۔ وہ پرسکون ماحول میں پڑھنے کی عادی تھی، اور کرکٹ کا شور تو ویسے ہی ناقابل برداشت تھا اسے۔ میثم کے ساتھ ساتھ کرکٹ سے بھی نفرت ہو چکی تھی اسے۔ کیوں؟ میثم نے گردن موڑ کر مصروف سے انداز میں ادینہ پر ایک نظر ڈالی اور پھر نظریں ٹی وی پر جما دیں۔ آج بہت اہم پاکستان کا میچ تھا اور نیچے تو کرکٹ دیکھنا سختی سے منع تھا۔ اس لیے جب بھی کرکٹ میچ دیکھنا ہوتا میثم اور جواد اوپر ہی کا رخ کرتے تھے، کیونکہ اس پورشن میں یعنی بڑے احمد میاں اور مراد بہت کم آتے تھے۔ میرا پیپر ہے کل، اور بات سنو، تمہارا بھی تو پیپر ہے کل۔ ادینہ نے یاد آ جانے پر کمر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کتنا لاپرواہ تھا، اور ایک تھی جس کی جان عذاب میں ڈلی ہوئی تھی اور وہ دن رات محنت کر رہی تھی۔ دونوں کے سالانہ امتحان شروع ہو چکے تھے۔ پارٹ 1 کے پیپر ختم دے چکا تھا اور اب ادینہ کے ساتھ پارٹ 2 کے پیپر بھی دے رہا تھا۔ کر لی ہے میں نے تیاری، لاپرواہی سے جواب ملا۔ وہ بڑے غور سے میچ دیکھنے میں مصروف تھا، بلکہ اتنا کھویا ہوا تھا جیسے خود اس بلے باز کی جگہ کھیل رہا ہو۔ ادینہ کو تب چڑھی تھی اس کے اس انداز پر۔ نیچے جا کر دیکھو ٹی وی۔ ادینہ نے ٹی وی کے آگے آ کر کہا۔ وہ ایک دم اچھل ہی پڑا، گھور کر اس کی طرف دیکھا جو بالوں کا بے ترتیب سا جوڑا بنائے سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ کیوں؟ یہیں دیکھوں گا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نیچے چلی جاؤ، میثم نے دانت پیس کر اسی کے انداز میں کہا۔ ایک تو بچ بچا کر وہ اوپر آیا تھا، اور اب یہ آ کر حکم چلانے لگی تھی۔ نیچے بچے آئے ہوئے ہیں اور شور میں مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ ادینہ نے دانت پیس کر غصے سے کہا۔ دل تو کر رہا تھا کچھ اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے، خود تو پڑھتا نہیں تھا، دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتا تھا، اور تم دیکھ نہیں رہی شاید کتنا اہم میچ ہے آج؟ اور آواز آہستہ کرو، مجھے مزہ نہیں آتا، تم ایک کام کرو ذرا۔ میثم نے رخ موڑ کر بازو صوفے پر ٹکا کر رازدارانہ انداز میں کہا۔ تم کانوں میں روئی ٹھونس کر پڑھ لو۔ ہاتھ کو ہوا میں مار کر بڑے انداز سے کہا۔ وہ اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ اریبہ کی بے ساختہ ہنسی امڑ آئی، وہ جو کچن سے چائے کے 2 کپ لیے آئی تھی، اب ان دونوں کو بحث پر دانت نکالتی ہوئی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تم کیوں کھی کر رہی ہو؟ اور نیچے سے ماموں مراد کو بلا کر لاؤ، ادینہ نے حکمانہ انداز میں اریبہ سے کہا۔ اریبہ نے فوراً ہنسی کو دبایا اور ہڑبڑا کر اٹھی۔ اے چھٹکی، خبردار جو نیچے گئی۔ میثم نے غصے سے انگلی کا اشارہ کر کے اریبہ کو رکنے کے لیے کہا۔
अरीबा जो उठ रही थी फिर से बैठ गई और मुंह बनाकर अदीना की तरफ देखा जिसके नाक के नथने फूल चुके थे। अरीबा जाओ, फूल कह रही हूँ, नादिया ने गला फाड़ कर चीखते हुए कहा। अरीबा फिर से डर कर उठी। मिसम ने घूर कर अदीना की तरफ और फिर अरीबा की तरफ देखा। गई तो टांगे तोड़ दूंगा, मिसम ने भी ऊंची आवाज़ में कहा। अरीबा ने दोनों की तरफ चिढ़ कर देखा। अब इसकी चेहरे की हालत भी इन दोनों जैसी ही हो चुकी थी। क्या है तुम दोनों को, भाई भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, मैं तो अंदर जा रही हूँ। अरीबा पैर पटकती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो दोनों अब आंखें सुकेड़े एक दूसरे को खा जाने के अंदाज में देख रहे थे। रुको ज़रा, तुम्हें बताती हूँ मैं। अदीना तेज़ी से जीने की तरफ बढ़ी थी कि सामने से हाँफते हुए जवाद अहमद को देखकर रुक गई। वो शायद अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए थे। अदीना के पास से लापरवाह से अंदाज में गुजरते हुए मीसम की तरफ बढ़े। हाँ भाई, क्या बना फिर? दोनों हथेलियों को मसलते हुए वो पुरजोश अंदाज में मीसम से पूछ रहे थे। वो और मीसम पाकिस्तान के मैच पर ऐसे ही पुरजोश होते थे। चाचू पहले इस चुड़ैल को रोकने जा रही है हिटलर को बुलाने, मीसम ने हाथ का इशारा अदीना की तरफ करते हुए कहा। जवाद ने अब जाकर अदीना की मौजूदगी को महसूस किया था। दानी, क्या मसला है भाई? जवाद ने अदीना की तरफ रुख किया। वो अदीना को प्यार से दानी ही कहते थे। अदीना ने मुंह बसूर कर रह गई। पैर पटकती, दांत पीसती वो जवाद के करीब आई। मामू भाई, आप नीचे चले जाए ना, मेरा पेपर है। इतनी ऊंची आवाज़ इस जाहिल ने आवाज़ कर रखी है। अदीना चुड़ैल कहने पर तब गई। गुस्से से मीसम की तरफ देखकर कहा, लेकिन वो इस वक्त इसके साथ लड़ने का सारा मूड तर्क किए मैच देखने में मसरूफ़ था। मेरी बात सुनो गुड़िया, तुम जाओ नीचे, अब्बा सो रहे हैं। कोई नहीं है नीचे, भाभी और अजरा बाजार गई हुई हैं, मेरे कमरे में जाकर पढ़ लो। शाबाश, जवाद ने पुचकारते हुए अदीना से कहा। अदीना ने खफगी भरे अंदाज में देखा तो जवाद ने इल्तिजा के से अंदाज में आंखों से इससे जाने का इशारा किया। हर दफ़ा इसके साथ ऐसा ही होता था, वो जीत जाता था। मामू, अदीना ने बेचारगी से जवाद की तरफ देखा। जवाद ने फिर पुचकारने के से अंदाज में इसकी तरफ देखा। जाओ, शाबाश, वो हाथ के इशारे से इसे जाने के लिए कह रहे थे और वो चारों ना चार किताब उठाकर नीचे चल दी थी। जवाद मामू की वजह से अब वो मुराद अहमद को शिकायत नहीं लगा सकती थी। सुनो, एक काम कर दो मेरा। मीसम की आवाज़ पर अदीना ने सर उठाकर ऊपर देखा। वो चाय का बड़ा सा मग हाथ में थामे इसके सर पर खड़ा था। चाय का बेहद शौकीन था और हमेशा यूं ही बड़े सबूक में चाय पीता था। वो आज नाश्ते के फ़ौरन बाद दूसरे पोर्शन में आ गई थी। हयातियात के प्रैक्टिकल को बस 2 ही दिन बाकी थे और तजुर्बाती कापी की बहुत सी सियाह भी इसकी रहती थी। इसने सोचा कि आज बनाकर ही दम लेगी और अपने सज़म में वो सुबह 7 बजे की बैठी 10 बजे तक काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। अभी भी वो इसी में मसरूफ़ थी जब वो आधम का इम्तिहानात के दौरान तो वो इसे इस दिन के बाद आज दिखाई दे रहा था। इसका इल्ज़ाम मीसम नहीं, वो खुद थी। वो पेपर्स में यूं ही 7 पर्दों में छुप जाती थी। दीना ने एक नज़र इस पर डाली और आराम से कॉपी पर छुप गई। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? कॉपी बना रही हूँ मैं अपनी। इसकी तरफ देखे बिना वो मसरूफ़ से अंदाज में कह रही थी। वो तो अज़ल से ही ढीठ था, हनूज़ वैसे ही खड़ा रहा। वो तो देख ही रहा हूँ। मीसम ने भवें उचकाकर चुड़ती सी निगाह इसकी कॉपी पर डाली। वो बड़े ही नमाक से सफ़ेद कागज़ पर हयातियात के आर्ट बनाने में मगन थी। वो दूधिया मुनासिब तराश के नाखून वाले खूबसूरत हाथ बड़ी महारत से कापी पर इधर उधर पेंसिल घुमा रहे थे। बालों की मखसूस अंदाज में पोनीटेल बनाए दूल्हे से चेहरे के साथ वो हर ज़ीरू से बेनियाज अपने काम में मगन थी। एकदम से हाथ रोके थे, इसे कौफत हुई थी। मिसम के यूं सर पर खड़े होने से लब भींच कर इस फिर से ऊपर सर उठाया। तो जाओ यहाँ से अब, ऊपरी लब को नागवारी से ऊपर चढ़ाकर कहा। मिसम ने फ़ौरन जवाबी रद्द-ए-अमल में दांतों की नुमाइश की। मेरी भी फ़िज़िकल एजुकेशन की कॉपी बना दोगी? बड़ा दोस्ताना अंदाज था, ऐसे जैसे वो इस तरह कहने से मान जाएगी। अदीना ने अचंभे से इसे देखा, ज़ुबान दांतों के बीच में घुमाते हुए आंखों को सुकेड़े इसने इस अंदाज से मिसम को देखा
جیسے اس کی دماغی حالت پر شاکی ہو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا، کاپی تمہاری ہے، میں کیسے بنا سکتی ہوں؟ تنگ کر کہا اور ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا جو بڑے آرام سے اسے کہہ رہا تھا جیسے سب بھولے کھڑا ہو، ان کی ایک پل کے لیے بھی نہیں بنتی تھی۔ خود بناؤ جا کر۔ ادیرہ نے ناک چڑھا کر ناگواری دکھائی۔ وہ پھر سے دانت نکال گیا تھا۔ دیکھ لو، تمہیں بھی کام پڑ سکتا ہے، بڑے رعب سے کہا گیا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کوئی بھی کام اسے نہیں کہتی تھی۔ اسے جو بھی کام ہوتا تھا وہ یا تو حذیفہ سے کہتی یا پھر جواد احمد سے۔ مجھے اور تم سے کام؟ ادینہ نے پھر سے جھکا ہوا سر جھٹکے سے اٹھایا۔ اب کی بار طنز بھرا لہجہ اور حیرت سے قلم لبوں میں دبائے۔ اب وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو بڑے انداز سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ادینہ نے تمسخرانہ انداز میں ہاتھ کو نچایا۔ چلو چلو، راستہ ناپو۔ ادینہ نے ہاتھ کا اشارہ کمرے کے دروازے کی طرف کیا۔ وہ جو جوابی کارروائی کے طور پر اس کے سر پر چپت لگانے کو آگے بڑھا تھا، اپنے ہاتھ اور چائے کا کپ توازن برقرار نہیں رکھ سکا، اور چائے بڑے پریم سے کپ سمیت ادینہ کی کھلی ہوئی کاپی پر ڈھیر تھی۔ ایک ساتھ ہی دونوں کے منہ کھلے۔ جاہل، یہ کیا کیا؟ ادینہ کی ہولناک چیخ ابھری۔ جلدی سے اپنی کاپی پر سے کپ کو اٹھایا اور دانت پیستے ہوئے کہا جانے والی نظر اپنے سامنے کھڑے میثم پر ڈالی، جس نے فوراً کھلا منہ بند کیا اور تھوک نگلا۔ اس کے اندر کی کالی ماتا کو جاگنے کی وہ خود دعوت دے چکا تھا، تو جناب ادینہ کا چڑیل کا روپ دھارنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ جان بوجھ کر نہیں کیا یہ میں نے، میثم نے گڑبڑا کر کہا، جبکہ وہ اس کے خیالات کے برعکس صدمے کی حالت میں روحانسی صورت بنائے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنی کاپی کو دیکھ رہی تھی، جس کی بیرونی جلد تک خراب ہو چکی تھی۔ میری اتنی محنت، ادینہ کی بھیگی سی آواز اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ وہ اس کے سامنے یوں پہلی دفعہ روئی تھی، جو اس کے عتاب کا شکار ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اچانک اس کے زاروں زار رونے پر گڑبڑا سا گیا۔ ادینہ، دیکھو، انجانے میں ہوا یہ سب۔ ہڑبڑاہٹ میں اس کی زبان لڑکھڑا کر لفظ ادا کر رہی تھی، اور ادینہ تو یوں رو رہی تھی جیسے کسی نے اس کی عمر بھر کی پونجی، جمع پونجی سے چھین لی ہو۔ تمہیں کیا پتہ محنت کیا ہوتی ہے؟ تمہارا کیا گیا؟ ہاں؟ ہچکیوں میں روتے ہوئے بھاری سی آواز میں کہا اور چہرہ اوپر اٹھایا۔ پہلی دفعہ اسے یوں بے بسی سے روتے دیکھ کر پل بھر میں ہی سفید ناک سرخ ہو چکی تھی اور سبزی مائل بھوری سی آنکھیں نمکین پانی چھلکا رہی تھیں۔ ادینہ، دیکھو، تم رو کیوں رہی ہو؟ میثم کی آواز میں اچانک اس کی حالت کی وجہ سے نرمی در آئی۔ اس کی حالت اس وقت واقعی قابل رحم تھی۔ میں نہیں لے آتا ہوں نوٹ بک۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا نیچے جھکا، اور وہ جو تب سے صدمے کی حالت میں بس ٹسوے ہی بھائی جا رہی تھی، بپر کے کھڑی ہوئی۔ بکواس بند کرو اپنی، پرسوں میرا پریکٹیکل ہے، کیسے بناؤں گی میں؟ اس کے بالکل سامنے بھیگے گال لیے وہ ایسے کھڑی تھی جیسے ابھی اس کا منہ نوچ ڈالے گی۔ میثم نے التجائی انداز میں کچھ کہنے کے لیے ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ وہ پن پھیلائے پھر سے پھنکاری، تم جاؤ، یعنی شکل مت دکھاؤ، پاگلوں کی طرح چیخ کر کہا، اور پھر بچوں کی طرح لب باہر نکال کر رونے لگی۔ میثم پریشان حال تیزی سے وہاں سے نکلا۔ ادینہ کو آج پہلی دفعہ یوں روتا دیکھا۔ اسے واقعی میں خود پر ملال ہوا تھا۔ بوجھل دل سے وہ زینے اتر رہا تھا۔